لیسو سواء، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں، یعنی اہل کتاب جو توریت اور انجیل کو ماننے والے ہیں، سب ایسے نہیں ہیں کہ وہ حق کو تسلیم نہ کریں۔ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو تسلیم کر چکے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور وہ امت قائمہ ہے، وہ ایک ایسا گروہ ہے جو حق پر قائم ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ایمان لائے تو یہودیوں کے جو احبار تھے، ان کے جو علماء تھے، وہ جل گئے اور جل کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم میں سے جو ایمان لائے ہیں وہ برے لوگ ہیں، اگر برے نہ ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑتے۔ اس پر یہ آیت نازل فرمائی گئی، اور جو یہودیوں میں سے ایمان لے آئے ان کی فضیلت بیان کی گئی۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ 40 مرد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان میں سے 32 اہل نجران تھے اور 8 کا تعلق حبشہ سے تھا، اور یہ عیسائی تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے انہیں سورہ یاسین شریف کی تلاوت سنائی، اور یہ روتے ہوئے ایمان لے آئے۔ تو حضرت عطا فرماتے ہیں اس آیت میں ان کی بھی فضیلت ہے۔ یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ رات کی گھڑیوں میں وہ قرآن پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس سے عشاء کی نماز مراد ہے اور نماز تہجد مراد ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں، نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ نیک لوگ ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، جو کوئی بھلائی کریں اس کا حق نہ مارا جائے گا، یعنی جس نے بھلائی کی اس کو اس بھلائی پر درجہ دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب سے کہا تھا کہ تم نے دین اسلام قبول کر کے بہت بڑا نقصان کیا اپنا، تم خسارے میں جا کر پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ یہ عظیم درجات کے مستحق ہیں اور اپنی نیکیوں کا وہ صلہ پائیں گے، اور یہودیوں کی باتیں فضول ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، وہ جو کافر ہوئے، ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ نہ بچائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یہ آیت بنی قریظہ اور بنی نضیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودیوں کے سرداروں نے ریاست حاصل کرنے کے لیے اور مال کو حاصل کرنے کی غرض سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے مال، ان کی اولاد کچھ کام نہ آئیں گے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو قریش کے مشرکین اور کافر تھے، ان میں ابو جہل کو اپنی دولت اور مال پر بڑا فخر تھا، اور ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے سردار تھے بعد میں ایمان لائے، انہوں نے بدر کے میدان میں اور احد کے میدان میں مشرکین پر بہت کثیر مال خرچ کیا۔ اسی طرح دنیا بھر کے جتنے بھی کافر ہیں، یہ اپنی اولاد پر اور اپنے مال پر، اپنے عہدے منصب پر، اپنی حکومت پر غرور کرتے ہیں۔ سب کو یہ پیغام ہے کہ مال و اولاد میں سے کوئی چیز بھی ان کے کام نہیں آئے گی، اور کوئی بھی انہیں اللہ کے عذاب سے اور موت سے نہیں بچا سکے گا۔